جو میں آج آپ کو عمل بتا رہا ہوں یہ عمل بہت آزمودہ عمل ہے۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھیں اور 2 رکعت نماز نفل حاجت کے جب قیام کریں، رکوع کریں اور جب سجدے میں جائیں تو ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 40 بار آیت کریمہ پڑھیں۔ پھر اس طرح دوسرا سجدہ، پھر تیسرا سجدہ اور پھر 4 سجدے۔ 2 رکعت نماز نفل ہوگی، 4 سجدے ہوں گے۔ اس کے بعد سلام پھیر کے اول آخر 3 دفعہ درود شریف اور 300 بار یہ آیت کریمہ پڑھیں۔ 300 دفعہ یہ آیت کریمہ پڑھیں۔ عجب اس کے اندر راز ہے، عجب اس کے اندر کمال ہے۔ خاص طور پہ جن کی شادیوں میں رکاوٹ، جن کی اولاد میں رکاوٹ اور جن کے بیٹے نہیں اور جن کی بندشیں ہیں اور جن کے قرضے ہیں اور جن کی مشکلات اور مسائل الجھنے ہیں، ان کے لیے تو انوکھا تحفہ ہے، انوکھی نعمت ہے۔ عمل چھوٹا سا ہے پر اس میں رب کو ندامت جو پسند ہے نا، وہ جو عاجزی پسند ہے اور رب کو اپنے آپ کا اعتراف جرم پسند ہے کہ مولا میں تیری وسعتوں کا خیال ہے پر اپنے دل کو میں کیا کروں، اس سے پھر بھی شوق وصال ہے۔ یہ نفل پڑھ لیں، یہ وظیفہ لگ جائیں اور دیکھیں دھیان سے پڑھیے گا، گڑ گڑا کے پڑھیے گا اور پورے دل کی کیفیتوں، دل کی گہرائیوں سے پڑھیے گا۔ جتنا اندر کا درد ہوگا، جتنا اندر کا دھیان ہوگا، جتنی اندر کی کیفیتیں ہوں گی، اس کو اتنے اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت ہوگی۔ کل کی بات ہے، ایک جوان نے فون کیا کہ مجھے آپ نے عمل بتایا تھا، درس میں سنا، میں نے اس سے پا لیا۔ تو میں نے پوچھا کیسے پایا؟ کہا میں نے اللہ کے سامنے ایسے گڑ گڑایا جیسے چھوٹا ہوتے ہوئے بچہ اماں سے پیسے مانگتا ہے۔ میں نے ایسے گڑ گڑا کے پڑھا اور ایسے بھکاری بن کے پڑھا اور ایسے محتاج بن کے پڑھا۔ لیکن یہ نفل میں آپ کو دے رہا ہوں اور ایک مشورہ دوں گا، آج رات سے یہ شروع کر لیں اور زندگی کا معمول بنا لیں۔ میں فون سن رہا ہوں آج کل روزانہ 4 سے 6 بجے کے درمیان۔ ایک خاتون کا فون آیا، کہنے لگی آج سے 12 سال پہلے میری شادی نہیں ہوئی تھی، میری والدہ آپ کے پاس آئی تھی اور آپ نے یہ نفل مجھے بتائے تھے تو میں نے نہیں پڑھے، والدہ نے پڑھے، پھر آپ نے مجھے ڈانٹا تھا کہ یہ نفل پڑھنے ہیں۔ کہا وہ نفل پڑھی، میری شادی ہو گئی اور آج 12 سال کے بعد میرا آپ سے رابطہ فون پہ ہو رہا، موقع ملا اور مجھے کہنے لگی میرے یہ مسائل ہیں۔ میں نے کہا جس مسئلے کی برکت سے شادی کا مسئلہ تھا، اس نفل کی برکت سے وہ مسئلہ حل ہوا، تو کیا اب وہی ان نفل سے وہ حل نہیں ہو سکتا؟ سب سے زیادہ جو اللہ کو چیز پسند ہے نا، وہ سجدہ پسند ہے اور نماز، کلمے کے بعد سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ اور پھر دیکھیں، ایک ہے عمل نماز کے باہر اور ایک ہے عمل نماز کے اندر۔ جو عمل نماز کے اندر ہے اس کی طاقت اور ہوتی ہے اور جو عمل نماز کے اندر ہے اس کی تاثیر اور ہوتی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے جس کے ہر سجدے میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 40 بار آیت کریمہ پڑھنی ہے اور گڑ گڑا کے لا الہ الا تو پاک ہے مولا، عیبوں سے، بیماریوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، بے اولادی سے، بے گھری سے، بے در سے، وباؤں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، نقصان سے، تو پاک۔ پر مولا میں پاک نہیں ہوں، یہ ساری چیزیں میرے پاس ہیں، بیماریوں کی شکل میں، مصیبتوں کی شکل میں، قرضوں کی شکل میں، مسائل الجھنوں کی شکل میں۔ اے اللہ یہ ساری چیزیں میرے پاس ہیں، پر تو کریم ہے، تو پاک ہے، تو چاہے گا تو ہو جائے گا، پر میں چاہوں گا نا تو نہیں ہوگا جب تک تو نہیں چاہے گا۔ مولا تیری پاکی کا اعتراف ہے پر اپنے جرم کا اعتراف ہے۔ تو پاک ہے، تو کریم ہے اور میں مجرم ہوں۔ اب یہ اللہ پاک کتنا راضی ہوگا کہ میرا بندہ چلو 1 دفعہ کہا، 1 دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، 3 دفعہ کہا، یہ 40 دفعہ سجدے میں پڑا اور گڑ گڑا رہا ہے کہ سخی آقا تو پاک ہے اور تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔
کھانے سے پاک، پینے سے، اللہ مجھے کھانا بھی چاہیے، اللہ مجھے پینا بھی چاہیے، اللہ مجھے گھر بھی چاہیے، اللہ مجھے بیٹے بھی چاہیے، اللہ مجھے نعمتیں بھی چاہیے، اللہ مجھے زندگی کا ساتھی شادی بھی چاہیے، اور اے اللہ مجھے موت کے آخری وقت میں کلمہ بھی چاہیے، نور بھی چاہیے، اللہ علت سے، قلت سے، ذلت سے نجات بھی چاہیے، تو ان چیزوں سے پاک ہے، اور میں پاک کہاں ہوں؟ میں تیری رحمت کا مستحق ہوں۔ اب جب بندہ مجرم بن کے سجدے میں پڑا ہے، آپ میں سے اگر کوئی معذور ہے، سجدہ لمبا نہیں دے سکتا تو اشارے سے پڑھ لے نفل میں۔ اب جب سجدے میں بندہ پڑا ہے اور اللہ سے گڑ گڑا رہا ہے، اور بھکاری بن کے، اور محتاج بن کے، اور سائل بن کے یہ اللہ سے عرض کر رہا ہے، تو اللہ کو کتنا ترس آئے گا، اور اللہ کو کتنا رحم آئے گا۔